مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑی پیاری آسان چھوٹی سی بات بتائی. تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. فتحا اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا، فتحت افعال میں آپ پڑھنے جا رہے ہیں فعل ماضی. کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ فعل. کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ فعل. کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ فعل ماضی. فعل ماضی کے بارے میں پہلی چیز کھڑے ہو کر سیکھی ہے، دوسری چیز بیٹھ کر سیکھی ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں جی، کوئی بھی لفظ ہے، یا وہ اسم ہوگا یا وہ فعل ہوگا یا حرف. ماشاءاللہ ہم نے اس کورس کے پہلے 4 لیسنز میں کیا پڑھا؟ اسم. اگلے 4 لیسنز میں کیا پڑھا؟ حرف. اور اب 9ویں لیسن سے ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ فعل. تو چلیے فعل پڑھتے ہیں. فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا کوئی ایکشن ہے، کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے. کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پہلی چیز جو آپ نے سیکھ کر بیٹھ جانا ہے وہ یہ ہے کہ فعل، عربی زبان میں فعل اکثر 3 حروف سے مل کر بنتا ہے. بولے پہلی چیز کیا ہے؟ عربی زبان میں فعل اکثر، ہمیشہ نہیں، 3 سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اکثر کتنے حروف سے مل کر بنتا ہے؟ اکثر عربی زبان میں فعل کتنے حروف سے مل کر بنتا ہے جی؟ 3. کتنے حروف سے مل کر بنتا ہے؟ 3. تشریف رکھیے. کچھ مثالیں ہمارے سامنے ہیں. فعل، فتح، نصر، ضرب. پڑھیے میرے ساتھ. فعل، فتح، نصر، ضرب. عربی زبان میں اچھا آپ کو پتہ ہے، اگر میں یہ بات کہوں نا کہ ماشاءاللہ آپ کی جو عربی زبان ہے نا وہ آپ کی اردو اور انگلش کی نسبت آسان زبان ہے. آسان زبان ہے. تو آپ مجھ سے پوچھیں گے کیسے؟ ایسے ہی ہے جی. دیکھیں، اگر آپ نے اردو کے اندر کسی بھی جملے کو ادا کرنے تو آپ کیسے ادا کریں گے؟ زمانے کے اعتبار سے. مطلب آپ کو کتنے جملے یاد کرنے پڑیں گے؟ 3. کتنے جملے یاد کرنے پڑیں گے؟ اس نے سبق لکھا، فعل ماضی. ایسے ہی ہے جی. وہ سبق لکھ رہا ہے، حال. وہ سبق لکھے گا، مستقبل. حالانکہ عربی کا لفظ ہے مستقبل. عربی کا لفظ اصل میں کیا ہے؟ مستقبل. ماضی، حال، مستقبل. 3 جملے یاد کرنے پڑیں گے نا؟ بتائیے. اور انگلش میں کتنے یاد کرنے پڑیں گے؟ 3 اسے جملے یاد کرنے پڑیں گے. لیکن آپ کی عربی کی دلچسپ بات یہ ہے کہ 3 زمانوں کے لیے 2 جملے ہیں. بولے 3 زمانوں کے لیے کتنے ہیں؟ اور جملے بھی نہیں، 2 الفاظ کہہ لیجئے، 2 ورڈز، 2 ورڈز ہیں. اچھا اب ذرا کیسے؟ ایک ہے فعل ماضی. بولے ایک ہے فعل، وہ ہے پرفیکٹ ٹینس جو ہو چکا. اور دوسرا ہے فعل مضارع جو ہوا نہیں ہے، ہو رہا ہے یا ہو. بولے ہو رہا ہے یا ہو. قرآن مجید میں جو فعل ہے یا تو وہ ماضی ہے یا مضارع. بولے یا وہ ماضی ہے یا. اب وہ جو مضارع ہے نا، یا تو وہ ہوگا پریزنٹ کے لیے یا وہ ہوگا فیوچر کے لیے، یا وہ ہوگا حال کے لیے یا وہ ہوگا مستقبل کے لیے. مضارع کا یہ مطلب ہے. کنسپٹ سمجھ آ گیا فعل مضارع کا؟ فعل مضارع کے اندر کتنے زمانے پائے جا سکتے ہیں؟ جب بھی فعل مضارع لکھا آئے گا تو یا تو وہ ہوگا موجودہ زمانے کے لیے یا وہ ہوگا آنے والے زمانے کے لیے. لفظ ایک ہے، بالکل ایک جیسا. بس فعل مضارع کے بارے میں اتنا سیکھیے. چلیے تو ہم آتے ہیں اب فعل ماضی. مطلب ہم وہ ٹینس پڑھنے والے ہیں جو پرفیکٹ ہے، جو ہو چکا، پاس، جو کام ہو چکا. بولے جو کام. تو چلیں
ٹی پی آئی ذرا بسم اللہ ایکٹیو ہو جائیں اور بہت ایکٹیو ہو جائیں، بہت ایکٹیو ہو جائیں، ورنہ مجھے مجبوراً کہنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی، چلیں جی بسم اللہ. اچھا 1 منٹ کے لیے نا اپنی یہ نوٹ بکس اور ساری چیزیں رکھ دیجئے. ٹھیک ہے جی، اور بالکل ایکٹیو ہو جائیں میرے ساتھ، کیونکہ آپ فیل کو شروع کرنے جا رہے ہیں. آپ فیل کو شروع کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں فیل ماضی ہے تو ٹی پی آئی میں اس کو اس طرح ادا کر سکتا ہوں کہ جب تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے تو میں کہوں گا اس نے کیا. بولیے. اس نے کیا، ان سب نے کیا، آپ نے کیا، میں نے کیا، آپ سب نے کیا، ہم سب نے کیا، اس عورت نے کیا. وہی ٹی پی آئی، وہی 7 اشارات ایسے ہی ہے نا. دیکھیں یہ 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 ایسے ہی ہے جی. چلیں دوبارہ. فعل، اس نے کیا. فعلوا، ان سب نے کیا. فعلت، آپ نے کیا. فعلتو، میں نے کیا. فعلتم، آپ سب نے کیا. فعلنا، ہم سب نے کیا. فعلت، ہاں جی اس عورت نے کیا. ماشاء اللہ. چلیں اب دوبارہ میرے ساتھ بسم اللہ. چلیں جی. فعل، فعلوا. دیکھیں جب واحد کے لیے تھا تو تین لیٹرز فا عین لام فعل. جمع بنانا تھا تو آخر میں واو الف لگایا فعلوا. ایسے ہی ہے. سامنے والے کے لیے آپ نے کہا تھا نا انتا، آپ تو کیا کہیں گے؟ فعل، فعل تا. اپنے لیے فعل تو. آپ سب کے لیے آپ نے کہا تھا انتم، تو فعل تم. ہم سب تو فعل، وہی نا آ گیا نا فعل نا. اور عورت کے لیے تو فعلت. بولے چلیں اب ترجمے کو چھوڑ دیجئے. ٹی پی آئی کے ساتھ الحمدللہ ہمیں ترجمے کی ضرورت نہیں، آپ ویسے بھی اشارات سمجھیں گے اور صرف عربک میں پریکٹس کرتے ہیں. بسم اللہ. فعلا فعلو، فعلتا فعلتو، فعلتم فعلنا، فعلت. یہاں پر فعلت نہیں لکھا ہوا، وہ آگے چل کر آئے گا، لیکن ہم ساتھ ساتھ مطلب مونس کی پریکٹس سبھی سے کرتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ بعد میں آسانی ہو جائے. دوبارہ بسم اللہ. فعلا فعلو. یہ دو تو آسان ہے نا، ہے جی. واو الف کا اضافہ ہے. فعلا فعلو. تا تو تمنا، تا تو تمنا. فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا. سمجھ آیا؟ تا تو تمنا، تا تو تمنا. فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا. بیٹا 7 انگلیاں بھی فعلتم میں ساری انگلیاں کھل جائیں گی نا. ٹھیک ہے. اور فعلت، چلیں جی دوبارہ ہم سب ایک زبان سے کرتے ہیں. میرے ساتھ مل کر کریں، میرے بعد نہیں. فعلا، یاد ہو گیا یہ فعل؟ آپ کو پتہ ہے یہ فا عین لام، یہ 3 جو لیٹرز ہیں نا، یہ آپ کو ایک پیٹرن دیا جا رہا ہے. بولے یہ آپ کو کیا دیا جا رہا ہے؟ یہ ایک پیٹرن ہے. مطلب ایکشنز تبدیل ہوتے رہیں گے، افعال تبدیل ہوتے رہیں گے. ورب کوئی بھی آ جائے اس میں چینجنگز یہی ہوں گی. بولے اس میں چینجنگز یہی ہوں گی. قرآن مجید کے اندر کتنے الفاظ ہیں جی ان نمونوں پر، اس سٹائل پیٹرن پر کتنے الفاظ ہیں؟ یہ مت سمجھیے کہ آپ 7 الفاظ کی پریکٹس کر رہے ہیں. آپ قرآن کے اندر آنے والے 9000 الفاظ کی پریکٹس سیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں جب فعل ماضی تھرڈ پرسن کے لیے ہوگا تو کیسے ہوگا، سیکنڈ پرسن کے لیے کیسے ہوگا، اور فرسٹ پرسن میرے لیے کیسے ہوگا متکلم کے لیے. سمجھا کہ نا آپ کو؟ کلیئر ہے جی انشاءاللہ؟ مزید کون ہے جو ان کی طرح کی کسوٹی سے گزرنا چاہیں گے؟ ہاں جی.
جی سسٹر آپ چلیں فعل ہم چینج کر دیتے ہیں. فعل جعل ساتھ ہم فعل لے کر آتے ہیں فتح. جی فتح فتلو نہیں لام تو اس میں تھا نا, فعلو میں لام تھا نا, اس میں کیا آ جائے گا فتح فتح فتحو فتحو فعل فہتا فتحت فتحتا فتحتو فتحتم فتحنا فتحت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بارک جزاک اللہ اللہ. فیکم. تشریف رکھیں میری بہن, بالکل آپ نے ٹھیک پریکٹس کی ماشاء اللہ. تو دیکھیں یہ ہے, اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو شارٹ کورسز کے اندر قرآن مجید میں آنے والے 20 افعال کا تعارف کروائیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ فعل ماضی میں ہم آپ کو 11-12 افعال کا تعارف کروائیں گے. بولے فعل ماضی میں ہم آپ کو کتنے افعال کا تعارف کروائیں گے؟ 11-12 افعال سے آپ کو پریکٹس سکھائیں گے, اور ان 11-12 افعال کے اندر اتنی اچھی پریکٹس کریں کہ قرآن میں آنے والے 20 افعال جو اس پیٹرن پر ہے آپ ان تک پہنچ جائیں. بولے آپ ان تک. مجھے بتائیں اب آپ نے یہ سیکھ لیا جی, سیکھ لیا آپ نے فعال تم. کل اگر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آ گیا آمن تم, تو کیا مطلب ہوگا؟ آپ سب ایمان لائے. اگر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آ گیا آمنتو, اگر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آ گیا آمنو, اگر آ گیا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آمنا, اگر آ گیا آمنت, ماشاءاللہ آمنت, وہ عورت ایمان لائی, وہ عورت ایمان لائے. اللہ اکبر. تو یہ تھا جی آپ کا فعل ماضی. بتائیے آسان تھا یا مشکل؟ آسان. اچھا کون ہے آپ میں سے جو فعل ماضی زندگی میں پہلی مرتبہ سیکھ رہے ہیں؟ ہینڈ ریز کریں. کون ہے جو فعل ماضی پہلی مرتبہ سیکھ رہے ہیں؟ اچھا پہلی مرتبہ سیکھنے والے کو یاد ہو گیا یہ 7 الفاظ انشاءاللہ. آج ہمارا پہلا فعل ہے فعلا, سیکنڈ فعل ہے جعلا. دیکھیں جتنی بھی چینجنگز ہے شروع کے الفاظ ویسے رہتے ہیں. یہ ہے آپ کی بلیو کلر کی چینجنگز. واو میں آپ نے کیا اضافہ کر دیا؟ سوری جمع میں کیا اضافہ کر دیا؟ سامنے والے آیا تو کیا کہہ دیا؟ اپنے لیے آیا تو آپ سب کے لیے, ہم سب کے لیے, عورت کے لیے تا, عورت یعنی فعلت. اب دیکھیں جعلا سے پریکٹس کریں. جعلا اس نے بنایا, جعلو ان سب نے بنایا, جعلتا آپ نے بنایا, جعلتو میں نے بنایا, جعلتم آپ سب نے بنایا, جعلنا ہم سب نے بنایا, جعلت اس عورت نے بنایا. چلیں بغیر ترجمے کے ماشاءاللہ. جعلا جعلو, جعلتا جعلتو, جعلتم جعلنا, جعلت. دوبارہ جعلا جعلو جعلتا جعلتو جعلتم جعلنا جعلت. ماشاءاللہ. تو آپ سب کی زبانوں پر اگلے ہفتے ایسی روانگی ہوگی نا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, پھر جا کر فعل ماضی آپ کو قرآن مجید کے افعال آپ سیکھ رہے ہیں. اچھا جی یہ دیکھیے اگلا فعل آ گیا فتح. فتح اس نے کھولا, فتحو ان سب نے کھولا, فتحتا آپ نے کھولا, فتحتو میں نے کھولا, فتحتم آپ سب نے کھولا, فتحنا ہم سب نے کھولا, فتحت اس عورت نے کھولا. تو دوبارہ فتحا فتحوں, فتحتا فتحتو, فتحتم فتحنا, فتحت. نقطہ تعلیم. آپ کو بتائیں ایک مرتبہ ایک صحابی آئے, ایک شخص آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان شرائع الاسلام قد کثرت. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلام کے طریقے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں, اتنی زیادہ احکامات ہیں اسلام کے. فاخبرنی بشیء اتشبث به, مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں. بس کوئی آسان سی چیز بتائیے جو میں پکڑ لوں, اس پر عمل کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑی پیاری آسان چھوٹی سی بات بتائی. فرمایا اے میرے صحابی لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے. تو پتہ چلا جن زبانوں پر اللہ کا ذکر ہے وہ زبانیں ہیں تر, اور جن زبانوں پر اللہ کا ذکر نہیں وہ زبانیں ہیں خشک مردہ, وہ زبانیں مردہ ہیں. تو اللہ کا ذکر کیجئے, بہترین اللہ کا ذکر کیجئے. اگر آپ قرآن بآواز پڑھیں گے کوشش کریں اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت کریں,
الفاظ پر غور کریں.